آج لڑکی والوں نے مجھے دیکھنے آنا تھا اور میری بڑی بہنیں میری جان کا عذاب بن گئی تھیں۔ رات کو کہنے لگیں کہ آج تم ناشتہ نہیں کرو گے۔ دوسری بہن کہنے لگی دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاؤ گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کھاؤں گا؟ کہنے لگی پیٹو اپنا پیٹ دیکھو کیسے باہر نکلا ہوا ہے۔ میں نے کہا تو اب کیا کروں؟ نکل آیا تو اس کو واپس تو نہیں اندر کر سکتا نا، اتنی آسانی سے تھوڑی واپس جاتا ہے۔ کہنے لگی 2 وقت کا کھانا نہیں کھاؤ گے نا تو کم از کم تمہاری پینٹ ضرور آ جائے گی تمہیں۔ میں نے کہا شلوار قمیض نہیں چل سکتی؟ دونوں نے بیک وقت کہا بالکل بھی نہیں چل سکتی، اس میں تم اور زیادہ موٹے لگتے ہو۔ اب ایس تمہارا کیا ہوگا؟ یہ 10واں رشتہ ہے جو آ رہا ہے، پچھلے 9 رشتے تمہیں دیکھتے ہی اٹھ کے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا اچھا زیادہ تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیٹیاں کون سی حور پری تھیں، اور ویسے بھی امی کہتی ہیں وہی ہوتا ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ میری بہن کہنے لگی قسمت میں تب لکھی جائے گی جب تم خود کو کم کرو گے، 100 کلو کا وزن ہے تمہارا۔ میں نے کہا او 6 فٹ ہائٹ پہ یہ وزن زیادہ نہیں ہے۔ کہنے لگی بس کر دو، 6 فٹ ہائٹ اور ہاں پیٹ اندر کر کے بیٹھنا، سمجھے نا؟ میں نے کہا اچھا سمجھ گیا، کیا مصیبت ہے۔ میں نے اپنی نظر کا چشمہ ناک سے اوپر کیا۔ ویسے میں خوش شکل نوجوان تھا، رنگت بھی صاف ستھری تھی، بلکہ گوری بھی تھی، بس ایک کمبخت جسم بہت موٹا تھا۔ میرا شمار موٹے لوگوں میں ہوتا تھا، حالانکہ میں جم بھی جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ میری بہن جو ہمارے گھر کے برابر میں ہی بیاہی گئی تھی، روز ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ صبح صبح منہ اندھیرے 6 بجے مجھے اٹھا دیتی تھی، واک پہ لے جاتی تھی۔ گھر کے قریب ہی پارک بھی تھا، ہم کافی پوش علاقے میں اچھے گھر میں رہتے تھے۔ میں جمائیاں لیتا ہوا واک کر رہا تھا اور وہ مجھے کہتی تھی اور تیز چلو اور تیز چلو۔ میں کہتا تھا کہ 1 مہینے میں تم کیا کر لو گی میرا؟ کہنے لگی تھک گئی ہوں میں تمہارے چکر میں، میرا 10 کلو وزن کم ہو گیا ہے اور تم ہو کہ تمہارا وزن ہی کم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ اس نے مجھے پورے 3 گھنٹے واک کروائی تھی، ہانپ کے رہ گیا تھا میں۔ کہنے لگی لڑکی والوں نے آنا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم کچھ تو پتلے لگو۔ میں نے کہا ہاں 1 دن میں تو جیسے کرشمہ ہو جائے گا کوئی۔ میں نے تو سنا تھا کہ مرد کی جیب دیکھی جاتی ہے، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے پتہ نہیں میرا پیٹ کیوں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ میری اچھی گاڑی تھی، اچھی جاب تھی، سر پہ بال بھی پورے تھے، بس ایک یہ وزن تھا، کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ حالانکہ میری بہن نے جن لڑکیوں کو پسند کیا تھا وہ خود بے حد حسین نہیں تھی، بس مناسب شکل و صورت کی تھیں، پڑھی لکھی تھیں، لیکن پھر بھی اتنے نخرے، توبہ توبہ۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، اچھا ہے ان کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اب مجھ میں کمی کیا ہے؟ بس تھوڑی سی پیٹ کی زیادتی ہی تو ہے۔ میری ہڈیاں بھی چوڑی تھیں، اس پہ گوشت بھی تھوڑا زیادہ ہی چڑھ گیا تھا، اس لیے زیادہ موٹا لگتا تھا۔ میں آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا تو مجھے اپنا آپ برا نہیں لگتا تھا۔ شاید انسان خود پسند بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو بڑی مشکل سے میں نے پینٹ کو چڑھایا، اس کا بٹن بند کرتے ہوئے میرا سانس ایک دم ہی بند ہو گیا۔ اپنا سانس روک کے میں نے شرٹ کے بٹن بند کیے تھے، لگ رہا تھا اب سانس لینا محال ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں میری دونوں بہنیں میرے کمرے میں آئیں۔ ایک تو خیر کچھ دور سے آتی تھی، لیکن ایک تو برابر والے گھر میں ہی تھی، منہ اٹھا کے جب دیکھو چلی آتی تھی میری شامت لینے، اور پھر رشتہ بھی اسی کی طرف سے آ رہا تھا۔ اسی نے اپنے سسرال میں دور دراز میں کہیں بات کر رکھی تھی، میری تصویر بھی بھیجی تھی لیکن کچھ ایڈٹ کر کے۔ میں نے تو کہا تھا جیسا ہوں ویسی ہی بھیج دو، لیکن بہن کہنے لگی کہ تمہیں ایسا بنا دوں گی دیکھتے رہ جائیں گے۔ خیر لڑکی والے آ گئے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہنے لگی پیٹ اندر کر کے بیٹھنا۔ میں نے کہا اچھا بیٹھ جاؤں گا پیٹ اندر کر کے، توبہ ہے۔ ان دونوں کی ہمراہی میں میں ڈرائنگ روم میں گیا، جہاں 2 افراد بیٹھے تھے، شاید لڑکی کے ماں باپ تھے۔ پہلے تو بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں اندر آیا دونوں کی ہنسی کو بریک لگے۔ میں نے کہا چلو بھائی، مجھے تو لگ رہا ہے یہاں سے بھی انکار ہی ہے۔ بہرحال میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس عورت کا تو مجھے دیکھ کے ہی منہ بن گیا تھا۔
میری بہن نے میری نظر کا چشمہ تک اتار کے کمرے میں رکھ دیا تھا کہ پہلے ہی موٹے ہو، اوپر سے نظر کا چشمہ دیکھ کے کسی نے حامی بھی بھرنی ہوگی تو بھی نہیں بھرے گا۔ بہرحال اس شخص نے مجھ سے میری جاب کے بارے میں سوالات کیے، میں نے جواب بھی ٹھیک ہی دیے۔ کافی لوازمات سامنے ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھے، بریانی جسے دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا مجھے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا۔ صبح کا میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 3 گھنٹے کی واک کے بعد میری بہن نے مجھے گریپ فروٹ کا ایک گلاس پلایا تھا، جیسے ایک ہی دن میں میری ساری چربی پگھل جائے گی۔ لڑکی والوں نے سوائے چائے کے کپ کے اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ عورت تو باقاعدہ اپنے شوہر کو کونیاں مار رہی تھی کہ اٹھو اور چلو۔ یہ بات وہ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے کہہ رہی تھی۔ بہرحال میں جان چکا تھا کہ صاف انکار ہوگا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے میں نے پینٹ کی بیلٹ کو ڈھیلا کیا، شرٹ کے بٹن بھی تھوڑے سے کھول دیے تاکہ سانس بحال کر سکوں جو کب سے روکے بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اپنی پلیٹ بھری تو میری بہن کہنے لگی، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ کتنا روکتے ہیں تمہیں کہ ڈائٹ کیا کرو اور تم ہو کہ پھیلتے جا رہے ہو۔ میں نے کہا انہوں نے نہیں ماننا، ان کی شکل دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے، اور خدا کے لیے کھانے دو، صبح سے تم نے کچھ نہیں کھانے دیا۔ یہ کہہ کے میں نے فرائی لیگ پیس منہ میں ڈالا۔ میری بہن نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، کہنے لگی، اماں اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں نے ایک تھپکی مجھے لگائی اور میرے ہاتھ سے باقی کا لیگ پیس چھین لیا۔ کہنے لگی، سلاد کھا، سلاد وہاں رکھا ہے سلاد۔ اماں نے میرے سامنے رکھ دیا۔ باقی ساری چیزیں میری بہن سے کہنے لگی کہ اٹھا کے فریج میں رکھ دو۔ مرتا کیا نہ کرتا، سلاد کی پلیٹ اٹھائی اور کھانا شروع کر دیا۔ بھوک کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کمبخت موٹاپا میری جان کیوں نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے اپنے کئی دوستوں کو دیکھا تھا جو مجھ سے 3 گنا زیادہ کھاتے تھے، لیکن مجال ہے کہ ان کی ہڈیوں پہ ذرا سا بھی ماس بوٹی چڑھاؤ، اتنا کھاتے تھے اور ویسے کے ویسے ہی رہتے تھے۔ وہی بات ہوئی جس کا مجھے ڈر تھا، رشتے سے انکار ہو چکا تھا۔ بہرحال میں نے بھی سوچ لیا کہ بھاڑ میں جائے رشتہ، اب میں کھانا پینا تھوڑی چھوڑوں گا۔ گھر میں تو سب مجھ پہ پابندیاں کرتے تھے، لیکن آفس میں نے آرڈر کر کے پیزا منگوایا اور جم کے کھایا۔ یہ ڈائٹنگ وائٹنگ مجھ سے نہیں ہوتی تھی۔ انہی دنوں ہماری ملازمہ بیمار ہو گئی، اس کی بیٹی کام پہ آنے لگی، نہایت ہی باولی سی تھی۔ اماں اسے برتن دھونے کا کہتی تو آدھے برتن دھو کے بچوں کے ساتھ کارٹون دیکھنے لگتی۔ اماں کہتی، الوینا برتن دھو جا کے، تم کیا ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی ہو؟ کہنے لگتی، نہیں خالہ جی، ذرا 2 منٹ بعد دھوتی ہوں، ذرا یہ ڈوریمون ختم ہو جائے، بڑے مزے کا کارٹون ہے۔ جی ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں کہ ہم کارٹون دیکھ سکیں۔ بڑا معصوم سا منہ بنا کے اس نے یہ کہا تھا۔ بہرحال مجھے کوئی غرض نہیں تھی اس سے۔ اس کی والدہ بہت بیمار تھی، اس لیے اب وہی کام پہ آتی تھی۔ میں آفس میں اپنا کام کمپلیٹ کر کے فائلز باس کے کمرے میں لے کے گیا، جہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ باس اس سے انٹرویو لے رہے تھے۔ کافی خوبصورت لڑکی تھی، اسے دیکھ کے جیسے میرے دل کی گھنٹی بجی۔ بہت پیاری تھی، خوبصورت، شولڈر کٹ بال تھے، کافی با اعتمادی سے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ جب باس کی نظر مجھ پہ پڑی تو کہنے لگے، آؤ آؤ اویس، اندر آ جاؤ۔ میں نے فائل سر کے ٹیبل پہ رکھے، واپس جانے لگا۔ کہنے لگے، یہ ماہرخ ہے اور یہ آپ کے انڈر میں کام کرے گی۔ میں نے کہا، اوکے سر۔ مجھ میں بس ایک ہی برائی تھی اور وہ تھا میرا موٹاپا۔ میں کافی سنجیدگی سے اپنے کام پہ فوکس کرتا تھا، اس لیے سر مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے تھے اور ان کی کمپنی کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہا تھا۔ اسی لیے بہت کم عرصے میں میری تنخواہ بھی کافی اچھی ہو چکی تھی اور اہمیت بھی بڑھ چکی تھی۔ وہ لڑکی کافی شوخ مزاج تھی، ہنسمکھ بھی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے ناپسندیدگی سے دیکھے گی، لیکن اس نے مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں کروایا کہ میں موٹا ہوں، بلکہ اکثر میرے کام کی تعریف کرتی تھی۔ کہتی تھی، آپ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں مسٹر اویس۔ میں اپنا چشمہ ناک سے اوپر کرتا ہوا مسکرانے لگتا۔ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی خوبصورت لڑکی ہم جیسوں کی تعریف کرے۔ میں اسے کافی حد تک کام سمجھا چکا تھا، اب مجھے اسے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بھی کر سکتی تھی۔
لیکن پھر بھی جب بھی فری ہوتی میرے آفس میں آ کے بیٹھ جاتی، مجھ سے باتیں کرتی رہتی، کچھ پوچھنا ہوتا تو وہ بھی پوچھ لیتی، لیکن زیادہ تر اس کی باتیں بے فضول سی ہوتی تھیں۔ مجھے یہ لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے باتیں کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے، لیکن پھر دل میں یہ بھی وسوسے آتے کہ ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو، میں ایسی خوش فہمیاں اپنے دل میں پال لوں، بعد میں مجھے دکھ ہو۔ آج میری اماں نے پھر مجھ سے کہا تھا کہ جلدی آ جانا، ایک اور رشتہ آیا۔ میں نے کہا اماں میں تنگ آ گیا ہوں۔ میری اماں کہنے لگیں کہ تم پھر اپنے جیسی کسی موٹی لڑکی کو پسند کر لو۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، عام شکل و صورت کی یا سانولی بھی چلے گی، لیکن موٹی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ میری ماں کہنے لگی یہی بات ہے جو لڑکی والے بھی سوچتے ہیں۔ بہرحال میں آفس سے جلدی گھر کے لیے نکل رہا تھا۔ گھر پہنچا، جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو دروازے پہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ ملازمہ کمرے کو ویسے ہی بکھیرے میرے کمرے میں LED پہ کارٹون دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے یوں اچانک سے کھڑے ہونے سے اس کی گود سے گر کے ریموٹ زمین پہ گرا۔ میں نے کہا پاگل ہو کیا، ریموٹ ٹوٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے ریموٹ اٹھایا اور بیڈ پہ رکھ دیا۔ تم یہاں پہ کارٹون دیکھنے آتی ہو یا کام کرنے؟ میں نے چلا کے کہا تو کہنے لگی وہ آپ اتنی جلدی نہیں آتے نا، اس لیے میں نے سوچا کارٹون دیکھ لوں۔ میں نے کہا جلدی سے کمرے کی صفائی کرو اور دفع ہو یہاں سے۔ وہ جلدی جلدی کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ میں نے اپنا لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور بیڈ پہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ آج پھر امتحان تھا میرا، لیکن اب مجھے یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ جو لڑکیاں ذرا خوبصورت نہیں ہوتی، موٹی ہوتی ہیں، وہ بھی تو ایسے ہی آزمائشیں دیتی ہوں گی میری طرح۔ آج بھی لڑکی والوں نے آنا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پہنوں۔ ایک تو آفس میں پینٹ شرٹ پہن پہن کے میں تھک چکا ہوتا تھا۔ ایک اتوار کا دن ہوتا تھا جب مجھے سکون سے شلوار قمیض پہننا نصیب ہوتی تھی۔ آفس سے آ کے بھی میں شلوار قمیض ہی پہنتا تھا۔ پھر وہ مسکرا کے کہنے لگی صاحب جی آج آپ کو لڑکی والے دیکھنے آئیں گے۔ میں نے کہا تم سے کس نے کہا ہے؟ کہنے لگی بڑی بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے شامی کباب اور چائے کے لوازمات کی تیاری کروا کے جانا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ آپ کو کوئی دیکھنے آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہاں آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور چلے جائیں گے اور پھر منع کر دیں گے۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ اس لیے کیونکہ میں موٹا ہوں۔ کہنے لگی او صاحب جی ایسے کوئی کیسے آپ کو انکار کر سکتا ہے؟ اچھے خاصے شکل صورت کے ہو، صحت مند ہو، کھا پی کے حرام نہیں کیا، کھایا پیا دکھتا ہے۔ مجھے تو آپ موٹے نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا لیکن ان لوگوں کو نظر آتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی اچھا بس ہو گئی صفائی، میں جا رہی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، پھر دروازے پر رک گئی۔ کہنے لگی کالی شلوار قمیض پہن لیجئے گا صاحب جی، اس میں آپ کافی جچتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ چلی گئی۔ کچھ دیر میں سو گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکی والے آئے، دیکھا، منہ بنایا اور چلے گئے، میں بہت دل برداشتہ سا ہو کے رہ گیا۔ آفس گیا تو معروف مجھے یوں افسردہ دیکھ کے وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کچھ نہیں یار بس ایسے ہی۔ کہنے لگی بتاؤ نا، وی آر فرینڈز، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں یار کیا بتاؤں۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے اسے بتا دیا۔ کہنے لگی تو اس میں کیا مسئلہ ہے، تم جم جوائن کیوں نہیں کر لیتے، اچھے خاصے اسمارٹ ہو جاؤ گے، ویسے بھی تم یوں بھی اتنے برے تو نہیں لگتے، تم میں اور بھی تو بہت سی خوبیاں ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن لڑکی والوں کو نظر نہیں آتی۔ کہنے لگی سب کی آنکھیں خراب ہیں۔ میں نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں؟ کہنے لگی تو اور کیا، سارا آفس تم نے سنبھال رکھا ہے، باس تو بس نام کے باس ہیں، اگر تم آفس سے چلے جاؤ تو ان کا دیوالیہ ہو جائے گا۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا معروف کیا تمہاری منگنی ہو گئی ہے؟ کہنے لگی نہیں ابھی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں اسے اچھا لگنے لگا ہوں، میری بہت تعریفیں کرتی تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ
ماہ رخ کی جانب مائل ہونے لگا۔ جب بھی میرا کوئی کولیگ اگر میرے موٹاپے کو نشانہ بناتا تو ماہ رخ فوراً سے اس سے لڑنے لگ جاتی، کہتی کہ کیوں برائی کر رہی ہو اس کی، موٹا ہونا اس کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اس کا یوں میرے لیے دوسروں سے لڑنا، مجھے زیادہ اہمیت دینا مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے۔ میں ماہ رخ سے محبت کرنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ بھی میری محبت میں گرفتار ہے۔ ایک بار وہ آفس آئی تو بہت خوش تھی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی تھی۔ میں تو آفس میں داخل ہوا تھا تو میں سمجھا کہ شاید سر نے اس کی سیلری بڑھا دی ہے، کیونکہ آج کل وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں سر سے کہوں گی کہ میری سیلری بڑھا دیں۔ اب تو میں کافی کام کرنے لگی ہوں۔ وہ بھی مٹھائی کا ڈبہ سب سے چھڑواتے ہوئے میرے پاس لائی اور گلاب جامن میرے منہ کے قریب کیا، کہنے لگی جلدی سے کھاؤ، تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانی ہے۔ میں نے گلاب جامن منہ میں ڈال لیا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے کہا سر نے تمہاری سیلری ڈبل کر دی ہوگی۔ ہنسنے لگی، کہنے لگی نہیں، سر اتنے اچھے نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگی میری منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ میں نے کہا ماہ رخ تمہاری منگنی؟ کہنے لگی ہاں۔ پھر وہ موبائل میں اس لڑکے کی تصویر دکھانے لگی۔ کافی اسمارٹ سا لڑکا تھا، خوبصورت بھی تھا۔ کہنے لگی اچھا ہے نا؟ میں نے کہا میں تو تمہیں پروپوز کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تم جیسے لڑکے سے شادی کروں گی؟ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ماہ رخ تم میری اتنی تعریفیں کرتی تھی، تمہیں تو کبھی میرا موٹاپا برا نہیں لگا تھا۔ کہنے لگی میں نے تمہاری 2-4 دفعہ تعریف کیا کر دی، تمہیں دوسروں کی طرح ڈی گریڈ نہیں کیا تو تم کیا سمجھے میں تمہیں پسند کرتی ہوں؟ خود کو دیکھو، مجھے دیکھو، میں تم جیسے لڑکے کو اپنے لیے کیوں پسند کروں گی؟ اس نے بڑی حقارت سے مجھے دیکھا تھا۔ سب لوگ جو وہاں موجود تھے مجھ پہ ہنسنے لگے۔ میں سب کی نظروں میں تمسخر سا بن گیا۔ کہنے لگی توبہ ہے، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ اچھا ہوتا میں بھی دوسروں کی طرح تمہیں ذلیل کرتی، تمہیں تمہارے موٹاپے کا اور تمہاری خامی کا احساس دلاتی۔ تم جیسے لوگوں کو ذرا سی ہمدردی مل جائے تو غلط فہمیاں پال لیتے ہو۔ ارے میں تم جیسے لڑکے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ وہ تو تم ٹیلنٹڈ تھے اور مجھے تم سے سیکھنا تھا، اس لیے تمہاری تھوڑی تعریف کرتی، پر مجھے نہیں پتا تھا تم میرے بارے میں ایسا بھی سوچ سکتے ہو۔ اپنے وجود کو دیکھا ہے تم نے، تم سے کوئی ماسی کی بیٹی بھی شادی نہ کرے، تمہارے منہ پہ انکار کر دے گی وہ۔ یہ کہہ کے وہ مجھ پہ ہنسنے لگی۔ میں وہیں سے واپس گھر لوٹ آیا۔ آج تک جو کچھ میرے ساتھ اس موٹاپے کی وجہ سے ہوتا آیا تھا، اس میں سب سے زیادہ تکلیف مجھے آج ہوئی تھی۔ ماہ رخ کی باتوں نے تو جیسے مجھے توڑ کے رکھ دیا تھا۔ میں اپنے گھر گیا، اپنے کمرے میں جا کے خود کو بند کر لیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کے رونے لگا۔ آج مجھے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بار بار اس کی یہ بات یاد آ رہی تھی کہ مجھ سے تو کوئی ماسی کی بیٹی بھی شادی نہیں کرے گی، انکار کر دے گی۔ عین اسی وقت میرے کمرے کے دروازے کا نوب گھما کے الوینا اندر آئی، شاید کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ اس کی زبان سے ابھی یہی ادا ہوا تھا کہ صاحب جی وہ میں کمرے کی صفائی، لیکن بات یہیں تک آ کر رک گئی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کے وہ چپ سی ہو گئی، کہنے لگی صاحب جی آپ کو کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس نے جھاڑو وہیں پھینکا، میرے پاس آ گئی، کہنے لگی رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کیونکہ میں بہت برا ہوں، موٹا ہوں، بدصورت ہوں، کوئی بھی لڑکی مجھے پسند نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی ایسا کیوں کہتے ہیں، برے تو نہیں ہیں آپ؟ میں نے کہا اچھا میں برا نہیں ہوں تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میری بات سن کر وہ بالکل چپ، بنا آنکھ جھپکائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا پڑ گئی نا تم بھی سوچ میں جانتا ہوں تم بھی مجھ سے شادی نہیں کرو گی، مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ کہنے لگی میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ شرمانے لگی۔
دوپٹے کا کنارہ اپنے دانتوں سے دباتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیران تو میں بھی رہ گیا، کیونکہ اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ اگر ماسی کا ٹیگ اس پہ سے ہٹا دیا جاتا تو ماں رخ سے زیادہ حسین تھی۔ اگر اچھے کپڑے پہنتی تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ ملازمہ ہے۔ بے حد خوبصورت۔ میں سوچ چکا تھا کہ ماں رخ کو منہ توڑ جواب ضرور دوں گا۔ میں جب باہر آیا تو میری والدہ حیران حیران سی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگی پتہ نہیں یہ الوینا کو کیا ہوا، تمہارے کمرے میں صفائی کے لیے گئی، پھر ہنستی ہوئی باہر آئی، کہنے لگی میں گھر جا رہی ہوں۔ میں روکتی رہ گئی لیکن وہ لڑکی تو رکی ہی نہیں۔ یہ جا وہ جا، تم نے کیا کہا ہے اسے؟ کہیں دوبارہ سے پیسوں کا لالچ تو نہیں دے دیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگی ہاں بولو۔ میں نے کہا ابھی تک آپ نے میرے اتنے رشتے دیکھے، سب نے انکار کر دیا۔ میری ماں کہنے لگی ہاں تو اور کیا کریں، تم اپنے وجود کو کم کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ میں نے کہا ایک لڑکی ہے جو مجھے اسی حال میں قبول کرنے کو تیار ہے۔ میری ماں کے چہرے پہ مسکراہٹ چھا گئی، کہنے لگی بتاؤ کون ہے، میں آج ہی اس کے گھر رشتہ لے کے جاتی ہوں۔ میں نے کہا الوینا، اس کے گھر جائیں آپ میرا رشتہ لے کے۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھنے لگی، کہنے لگی دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اچھے خاصے پڑھے لکھے ہو، تم اس باولی سے شادی کرو گے، وہ بھی ملازمہ کی بیٹی سے؟ میں نے کہا تو کیا ہو گیا، کم از کم میں اسے برا نہیں لگتا۔ میری ماں اس سے پہلے کہ کچھ کہتی، میں نے کہا امی آپ خود رشتے کی بات کریں گی یا میں خود جا کے بات کر کے نکاح پڑھا کے اس کو لے آؤں؟ امی کہنے لگی تمہیں ہوا کیا ہے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں چلا کے بولا کہ ہاں ہو گیا ہوں پاگل، اب مجھ سے بار بار یہ ریجیکشن برداشت نہیں ہوتی، انسان ہوں میں، کوئی پتھر کا نہیں ہوں۔ کہنے لگی اچھا ایسا کرو تم کسی بھی موٹی لڑکی سے شادی کر لو، اچھے خاندان کی لڑکیاں ہیں جو صرف موٹی ہیں۔ پہلے شاید میں کر بھی لیتا، ٹھیک ہے مجھے بھی موٹی لڑکی پسند نہیں تھی، لیکن اتنی بھی بری نہیں لگتی تھی۔ لیکن اب بات میری انا کی تھی، جس طرح سے مجھے معروف نے ٹھکرایا تھا میں اسے منہ توڑ جواب دینا چاہتا تھا۔ اگر کسی موٹی لڑکی سے شادی کرتا تو وہ مجھ پہ ہنستی کہ تم تھے ہی اسی قابل، خود اتنے موٹے ہو، بیوی بھی موٹی ہی ملنی چاہیے تھی۔ میں چاہتا تھا مجھے ایسی لڑکی ملے کہ معروف دیکھ کے دانتوں پہ انگلی چبانے پہ مجبور ہو جائے، اور الوینا ایسی ہی تھی، بے حد حسین۔ آج تک میں نے کبھی اسے اس لیے غور سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ملازمہ کی بیٹی تھی، اور یوں دوسروں کے گھر کی عزت کو بری نظر سے دیکھنا بری بات ہوتی ہے، غیر مہذب طریقہ ہے، لیکن واقعی وہ معروف سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھی۔ میری والدہ مجھے بہت سمجھانے لگیں، میری دونوں بہنیں آ گئیں، میں ویسے بھی ان کا اکلوتا بھائی تھا، خواب تو انہوں نے بھی اونچے اونچے سجا رکھے تھے، لیکن بہرحال میں نے ضد پکڑ لی کہ شادی کروں گا تو الوینا سے، اگر آپ لوگوں نے شرافت سے رشتہ نہیں مانگا تو میں خود جا کے بات کر لوں گا، اس کی ماں ویسے بھی ضرورت مند ہے، یوں رشتہ نہیں دے گی تو میں پیسوں کا لالچ دے دوں گا، لیکن شادی میں اسی لڑکی سے کروں گا کیونکہ اسے مجھ میں کوئی برائی نہیں نظر آتی، کم از کم مجھے ذلیل نہیں کرے گی، ساری زندگی مجھے تانے نہیں دے گی، اور ہے بھی خوبصورت۔ میری بہن کہنے لگی کہ کیا تعارف کرواؤ گے اس کا اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں؟ میں نے کہا کیا کمی ہے اس میں، اچھے کپڑے پہنے گی تو کوئی اسے ملازمہ نہیں سمجھے گا، میں ایک ٹیچر رکھ لوں گا جو اسے پڑھنا لکھنا انگلش بولنا سکھا دے گی، بس چند مہینوں کی یا 1 سال کی بات ہے، وہ میرے ساتھ موو آن کرنا سیکھ جائے گی، لیکن میں اسی سے شادی کروں گا۔ بہرحال میرے والد کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، میری والدہ بھی چپ ہو گئیں، بہنیں بھی۔ میرا رشتہ الوینا سے طے ہو گیا، اس کی والدہ کو میں نے 15 لاکھ روپے دیے، یہ نہیں کہ میرا مقصد ان کی بیٹی کو خریدنا تھا، بس ان کی مالی مدد کرنا تھا۔ الوینا کے والد کو میں نے ایک پرچون کی دکان کھلوا دی، ان کے گھر کی تعمیر بھی اچھی کروا دی تاکہ کبھی کسی کو لے جانا پڑے تو مجھے شرمندگی نہ ہو۔ الوینا سے میں نے سادگی سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کا عروسی لباس بہت خوبصورت اور مہنگا، اور اس کا میک اپ بہت اچھے پارلر سے کروایا تھا۔ وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی، بے حد حسین،
کہ میری ماں بہنیں بھی اسے دیکھ کے آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ گھر لا کر میری بہنوں نے فوٹو سیشن کیا۔ وہ بے حد خوش تھی، مسکرائے جا رہی تھی۔ میرے اندر تو بس ایک چیز کی آگ تھی جو بھڑک رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں کمرے میں جا کے الوینا کے ساتھ تصاویر کھینچ کے ماہ رخ کو بھیجوں، اسے دکھاؤں کہ یہ ہے میری بیوی۔ میں اس لڑکی کے ہوش اڑا کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد میری بہن اسے میرے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنا لہنگا بکھیرے بیڈ پہ مسکرائے بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کے نظر جھکا گئی۔ میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کافی معصوم تھی، تھوڑی سی بے وقوف بھی تھی، لیکن حسین بہت زیادہ تھی۔ اس نے یوں مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور ہنسنے لگی۔ اس کی یہ حرکت لگی تو بہت عجیب۔ میں نے کہا کیا ہوا، چہرہ کیوں چھپا رہی ہو؟ کہنے لگی شرم آ رہی ہے مجھے۔ اس کی بات پر میں مسکرانے پہ مجبور ہوا۔ میں نے کہا اچھا ہاتھ تو نیچے کرو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگی رہنے دیں، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے کیا باتیں کریں گے، آپ میری تعریف کریں گے۔ میں نے کہا ہاں وہ بھی کروں گا، لیکن ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے ہاتھ تو ہٹاؤ اپنے چہرے سے۔ میں نے اس کے چہرے سے اس کا ہاتھ ہٹایا تو اس کی مسکراہٹ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ہم پہلے اپنی ایک سیلفی لیتے ہیں بہت پیاری سی۔ یہ سن کے وہ اور بھی شرمائی۔ میں نے موبائل کا کیمرہ آن کیا اور اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیلا کے رکھا، اس کو اپنے پہلو میں لے لیا، لیکن وہ نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مسکراؤ، تصویر اچھی آئے گی۔ پھر میں نے اس کی اور اپنی ایک تصویر کھینچی اور اپنے اسٹیٹس پہ لگا دی اور ماہ رخ کے واٹس ایپ پہ بھی بھیج دی۔ 2 منٹ بعد میسج سین ہو چکا تھا اور ٹھیک 5 منٹ بعد اس کی ویڈیو کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی۔ کہنے لگی آپ کی شادی ہو گئی؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو شک ہے؟ کہنے لگی مجھے لگا آپ نے فیس بک سے یا گوگل سے کسی بہت پیاری لڑکی کی پک لے کے اپنے ساتھ ایڈٹ کی ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں اپنی بیوی سے۔ کہنے لگی ہاں کیوں نہیں، میں تو ضرور بات کروں گی، تبھی تو ویڈیو کال کی ہے۔ میں نے کہا ہاں ضرور کرواتا ہوں۔ میں نے دوبارہ سے الوینا کو اپنے قریب کیا اور کیمرے کو تھوڑا سا دور کیا جہاں سے میں اور الوینا ایک ساتھ نظر آ سکے۔ ماہ رخ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ ہے میری بیوی الوینا اویس۔ میں نے دیکھا ماہ رخ کا تو جیسے منہ بن کے رہ گیا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے الوینا کو کہا کہ یہ میری فرینڈ ہے۔ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی ہائے کیسی ہیں آپ؟ اس نے فوراً سے فون کاٹ دیا۔ میں نے میسج کیا، میں نے کہا فون کیوں کاٹ دیا؟ کہنے لگی بس ایسے ہی مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے کہا اوکے، ویسے بھی میں بیزی ہوں، اتنی خوبصورت بیوی ہو تو انسان کا دل نہیں چاہتا کسی اور سے بات کرنے کو۔ یہ کہہ کے میں نے موبائل بند کر دیا۔ میرے دل کو تو جیسے ٹھنڈک پڑ گئی۔ میں نے گہری سانس لی، میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وہ ابھی بھی مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا تم کافی تھک گئی ہوگی نا، کب سے تم نے اتنا بھاری جوڑا پہن رکھا ہے؟ کہنے لگی ہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا چلو شاباش، جاؤ چینج کر لو اور آرام کرو۔ یہ بات سن کے اس کے چہرے پہ ایک اداسی سی چھائی۔ کہنے لگی آپ تعریف نہیں کریں گے؟ میں نے کہا بہت پیاری لگ رہی ہو، دیکھو مجھے تمہارا احساس بھی تو کرنا چاہیے نا۔ شادی تو میں نے اس سے کر لی تھی، لیکن میں ایک ملازمہ کی بیٹی کو ذہنی طور پہ اپنی بیوی ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ خود کو ذہنی طور پہ پہلے تیار کر لوں، اسے اپنے مطابق بنا لوں۔ لیکن وہ شاید آج کی رات کے حوالے سے بہت امیدیں باندھ کے آئی تھی۔ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے۔ وہ بیڈ سے کھڑی ہوئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی، اپنے زیورات اتار کے اس نے بڑے سلیقے سے ڈبوں کے اندر سنبھال کے رکھے۔ پھر الماری میں سے اپنا سادہ سا جوڑا نکالا، واش روم میں چلی گئی۔ جب آئی تو چہرہ دھلا ہوا تھا، سادہ لباس پہنا تھا لیکن اچھی لگ رہی تھی۔ آ کر وہ اپنا تکیہ بستر پہ سیٹ کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی بیڈ پہ بیٹھی تو میں نے کہا کہ یہاں نہیں،
آپ صوفے پہ جا کے سو جائیں پلیز۔ وہ چپ چاپ تکیا اٹھا کے صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کے بیٹھی مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ میں نے کہا تیار ہو جاؤ، ابھی امی اور میری بہنیں آ جائیں گی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ تیار ہو گئی۔ کہنے لگی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نے کہا ہاں کہو۔ کہنے لگی آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی۔ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ مجھے اسے رونمائی کا تحفہ بھی دینا تھا۔ مجھے تو بس اس سے شادی اس لیے کرنی تھی تاکہ معروف کو منہ توڑ جواب دے سکوں۔ میں نے کہا او شٹ، یاد ہی نہیں رہا، تم نے رات کو کیوں نہیں کہا؟ کہنے لگی یہ باتیں لڑکیاں تھوڑی کہتی ہیں۔ کچھ ناراض ناراض سی لگ رہی تھی۔ بہرحال میں نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اسے سونے کا کنگن پہنا دیا۔ وہ بڑی خوش تھی۔ کہنے لگی اب میں آپ کے کمرے میں کارٹون دیکھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں دیکھ سکتی ہو، یہ تمہارا بھی کمرہ ہے۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی بہت بہت شکریہ۔ پھر کہنے لگی مجھے گھر کا کام تو نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اب میں آپ کی بیوی ہوں نا؟ مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں کام نہیں کرنا پڑے گا، بس امی کے ساتھ کچن میں کھانے بنانے کا کام کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی ہاں وہ سب تو مجھے آتا ہے۔ کہنے لگی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ میں نے کہا سب کچھ، لیکن کھانے کو ملتا ہی نہیں ہے۔ خیر مجھے اب کھانے پینے پہ پابندی نہیں لگانی پڑے گی کیونکہ میری شادی تو ہو گئی نا تم سے، ورنہ میری ماں بہنیں تو مجھے ڈائٹ کرواتی رہتی تھیں۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے ہمارے گاؤں میں نا ہماری نانی ایک دیسی دوائی بنا کے دیتی ہیں جس سے بندہ کافی اسمارٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ میں نے کہا جانے دو، میں نے بہت کچھ کیا ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ کہنے لگی آپ وہ بھی کھا کے دیکھ لو، فرق پڑ جائے تو ٹھیک، نہ پڑے تو مجھے کون سا اعتراض ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم منگوا لینا اپنی نانی سے، میں باقی دیکھ لوں گا۔ خیر اب یہ بات میرے لیے غیر اہم سی تھی۔ پھر میں نے کہا دیکھو 2 دن بعد تمہیں ایک ٹیچر پڑھانے آئے گی۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں تو کافی بڑی ہو گئی ہوں۔ میں نے کہا بڑی تو ہو گئی ہو لیکن دیکھو نا، مجھے تمہیں اپنے آفس کے کولیگ سے بھی ملوانا ہے، پارٹیز میں بھی جانا پڑے گا، تمہیں انگلش آنی چاہیے، اردو اچھی صاف ستھری آنی چاہیے، ایسا لگنا چاہیے کہ تم اس گھر کی بہو ہو، کسی ملازمہ کی بیٹی نہیں ہو۔ میری بات پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چپ سی کر گئی۔ ساتھ ہی کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ میری بہنیں تھیں، وہ اسے باہر لے گئی۔ ولیمے پہ میں نے سب کو بلایا تھا۔ میں نے کہا کہ نکاح تو سادگی سے ہو گیا تھا، اس لیے ولیمے پہ میں آپ سب کو دعوت دوں گا۔ ماہ رخ بھی آئی تھی۔ ولیمے پر تو الوینا اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ماہ رخ کا تو اسے دیکھ کے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اپنے منگیتر کے ساتھ آئی تھی اور اس کے منگیتر کی نظریں اس سے زیادہ الوینا پہ پڑ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگا یو آر سو لکی، یور وائف از ویری بیوٹیفل اینڈ گارجیس۔ میں نے کہا تھینکس۔ یہ بات شاید ماہ رخ کو پسند نہیں آئی، فوراً سے اپنے منگیتر کو اسٹیج سے نیچے اتار کے لے گئی۔ لیکن بہرحال میں بہت خوش تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد آج بھی الوینا مجھے دیکھ رہی تھی کہ شاید میں اس کی تعریف کروں گا، اس سے پیار محبت کی باتیں کروں گا، لیکن میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے ساتھ سیلفیز بنائی اور اسٹیٹس پہ لگا دی۔ میرا مقصد صرف ماہ رخ کو جیلس کرنا تھا، ورنہ کون ملازمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اسے بیوی کا درجہ دینا چاہتا ہے۔ چند روز بعد وہ اپنی والدہ سے ملنے گئی تو واپسی پہ اپنی نانی کی پھکی لے کے آئی۔ میں اسے بس ایسے ہی کھا لیا کرتا تھا۔ وہ بھی ٹیوشن پڑھنے لگی۔ اردو تو بآسانی پڑھ لیتی تھی، لکھ بھی لیتی تھی، لیکن انگلش زبان اس کی زبان پہ چڑھتی ہی نہیں تھی، بالکل کورا کاغذ تھی۔ اس کی ٹیچر اسے چلنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتی تھی۔ میں اسے باہر اس لیے نہیں لے کر جاتا تھا کہ کہیں میرا کوئی دوست مل گیا اور اس کے سامنے اس نے کوئی بے وقوفانہ حرکتیں کر دیں تو میں تو شرمندہ ہو کے رہ جاؤں گا۔ لیکن ایک ہفتہ وہ پھکی کھانے کے بعد مجھے یہ محسوس ہونے لگا جیسے میرا وجود کچھ ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے۔ 1 مہینے میں تو مجھے اپنا وجود کافی کم لگ رہا تھا۔
جیسے پیٹ بھی اندر چلا گیا، اپنے کپڑے ڈھیلے ڈھالے سے لگنے لگے۔ سوچ رہا تھا کاش یہ پھکی مجھے پہلے مل جاتی تو مجھے کسی ملازمہ سے شادی نہ کرنی پڑتی، میری زندگی میں ماہ رخ ہوتی، ایک پڑھی لکھی با اعتماد لڑکی۔ بہرحال میرے پاس افسوس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 مہینے کے اندر اندر سب مجھے دیکھ کے حیران رہ گئے۔ میری شخصیت تو جیسے نکھر کے سامنے آئی۔ میں کافی اسمارٹ ہو گیا تھا، سمجھیں کہ کافی وزن میں اپنا کم کر چکا تھا، اوڑھنا پہننا مجھے اچھا لگنے لگا تھا، میں بے تحاشا خوش تھا۔ اب وہ پھکی بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں نے الوینا سے کہا کہ اپنی نانی سے کہو مجھے وہ پھکی اور بنا دے۔ جب میں آفس جاتا تو معروف مجھے دیکھ کے حیران ہو جاتی تھی، کہتی تھی کہ تم تو پہلے سے بہت زیادہ اسمارٹ ہو گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں، بیوی جو اتنی حسین مل گئی، اس کی محبت نے مجھے نکھار کے رکھ دیا۔ 6 مہینے کے اندر اندر میں خود کو پہچان نہیں پایا، ایسا ہو چکا تھا جس کی ہر لڑکی خواہش کرتی ہے۔ اب تو میری شخصیت ماہ رخ کے منگیتر سے بھی زیادہ سحر انگیز ہو چکی تھی۔ ایک بار مجھے کہنے لگی میں بہت پچھتا رہی ہوں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو وہ باتیں یاد بھی نہیں۔ کہنے لگی جلد بازی میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا۔ تمہیں پتہ ہے فیصل کی سیلری بہت کم ہے، مجھے شادی کے بعد بھی جاب کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، دیکھنے میں تو اچھا ہے نا، اسمارٹ ہینڈسم جیسے لڑکے تمہیں پسند تھے۔ سیلری کا کیا ہے، وہ تو کبھی بھی زیادہ ہو سکتی ہے، پھر تم بھی تو جاب کر رہی ہو نا۔ یہ سن کے وہ نظریں چرا گئی۔ 6 ماہ سے میں نے الوینا کو ہاتھ تک نہیں لگا کے دیکھا تھا۔ کافی بدل گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے توجہ ہی نہیں دی تھی، نہ ہی اس کو اس کا حق دیا تھا۔ اب تو میں اسے دیکھتا بھی نہیں تھا، کیونکہ میری تو شخصیت نکل کے سامنے آ چکی تھی۔ اب تو مجھے وہ اور بھی زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ ایک بار معروف مجھ سے کہنے لگی کہ تم چاہو تو میں اپنے منگیتر سے منگنی توڑ سکتی ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگی میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ آج وہ لڑکی میرے ساتھ کی خود خواہش کر رہی تھی، جسے میں نے کبھی ٹوٹ کے چاہا تھا، لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ سوچا کہ میں نے آج تک الوینا کو چھوا تک نہیں ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ٹھیک ٹھاک پیسے دے چکا ہوں، تو اگر میں الوینا کو چھوڑ دوں تو معروف سے میری شادی ہو سکتی ہے، اور وہ میرے ساتھ میری اس سوسائٹی میں موو کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ الوینا تو ویسے بھی جاہل ہی رہے گی، میں اس کو جتنا مرضی پڑھا لوں وہ ویسی ہی رہے گی۔ یہی سوچ رہا تھا جب الوینا میرے لیے دودھ کا گلاس لے آئی۔ میں نے کہا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا یہاں بیٹھو میرے پاس۔ وہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کہنے لگی میں سن رہی ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میں نے شادی پہ جس لڑکی سے تم سے بات کروائی تھی نا، اصل میں اس سے محبت کرتا تھا۔ یہ سن کے اس کے چہرے پہ اداسی سی چھا گئی۔ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا کہ میں بہت موٹا ہوں اور مجھ سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرے گی، یہاں تک کہ مجھ سے کوئی ماسی کی بیٹی بھی شادی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا میں بہت جذباتی تھا، مجھے اس پہ غصہ بھی بہت آ رہا تھا، دکھ بھی تھا، اس لیے میں نے تمہیں شادی کے لیے آفر کر دی اور تم نے مان بھی لی۔ لیکن دیکھو میں تمہارے ساتھ اپنی شادی کو سوچ نہیں پا رہا، مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی ماسی کی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں۔ دیکھو آج تک میں نے تمہیں چھوا نہیں ہے، تمہارے والد کو پرچون کی دکان کھول کے دی ہے، تمہارا گھر بھی اچھا بن گیا ہے، تمہیں طلاق دینے کے بعد میں تمہاری شادی کا سارا خرچہ برداشت کروں گا۔ لیکن معروف کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میری بات سن کے وہ رونے لگی، کہنے لگی میں نے آپ سے محبت کی تھی، 6 مہینے سے میں آپ سے محبت کرتی رہی، یہ سمجھتی رہی کہ آپ کے دل میں امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن آپ نے تو آج مجھے میری غریبی کا تماچا کھینچ کے میرے منہ پہ مارا۔ میں نے آپ کو تب اپنایا
جب کوئی بھی لڑکی آپ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی، اور مجھے آپ ویسے بھی قبول تھے۔ آج آپ جو بھی ہیں نا، مت بھولیے میری وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیں مجھے، لیکن مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ جہاں میں نے پچھلے 6 مہینے آپ کے نام پہ گزارے ہیں، باقی زندگی بھی گزار لوں گی۔ میں نے کہا تم میرے نام پہ ساری زندگی گزار دو گی؟ پاگل ہو کیا؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو، تم سے تو کوئی بھی شادی کر لے گا۔ کہنے لگی میں آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے اور کسی سے شادی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گئی۔ پوری رات اس کی سسکیاں میں سنتا رہا، سوچتا رہا کہ میں نے اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی۔ پھر سوچا اگر کل کو میں پھر سے موٹا ہو گیا، معروف تو مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی، البتہ الوینا نہیں چھوڑے گی۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ تو میں نے ایک گہرا سانس لیا، اٹھ کے اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا کیوں رو رو کے خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ کہنے لگی مجھے ہاتھ مت لگائے، ویسے بھی میں ملازمہ کی بیٹی ہوں، آپ کو تو گھن آتی ہوگی نا مجھ سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے کھینچ کے اٹھایا، پھر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارے بارے میں بہت غلط سوچا۔ یہ بھول گیا کہ تم نے مجھے تب اپنایا تھا جب مجھے کوئی بھی لڑکی اپنانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم محبت کے قابل ہو۔ یہ کہہ کے میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اسے اپنا لیا، اسے وہ محبت دی جس کی وہ حقدار تھی۔ لیکن اس نے بھی کر کے دکھایا تھا۔ 2 سال میں وہ مجھ سے انگلش میں زیادہ اور اردو میں کم بات کرتی تھی۔ اسے دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی الوینا ہے۔ معروف کی شادی اسی کے ساتھ ہوئی جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی۔ 1 سال میں ہی دونوں موٹے ہو چکے تھے۔ انسان کی ظاہری حالت کا بدلنا ایک نیچرل سی بات ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم ظاہر کے بجائے انسان کا اندر دیکھیں۔ کسی کا موٹا ہونا، غریب ہونا اس کا عیب نہیں ہے، ایک قدرتی بات ہے۔ یہ بات میں اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟